میں نے کافی کچھ بکس پڑھی نیگوسیشن پہ, کچھ بکس میں نے پڑھی اسکلس پہ, انفلوئنس پہ, ہاؤ ٹو انفلوئنس فرینڈس, اس طرح کی کچھ بکس میں نے پڑھی. ایک بک ہے رابرٹ گرین کی 48 لاز آف پاور, وہ بھی میں نے ریڈ آؤٹ کی. لیکن اس کے اندر جو کانسیپٹ ہے وہ اسلام سے تھوڑے سے نا, مطلب وہ آپ کسی پہ اپلائی کرو گے تو آپ جو چاہتے ہو وہ ہو جائے گا, لیکن اس کا جو انوائرمنٹ پہ یا سوسائٹی پہ جو افیکٹ ہوگا وہ نیگیٹو ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ ایک کوشچن, لاسٹ کوشچن ہے, کافی میں وہ ہو گیا ہوں, تھوڑا سا کنفیوز ہو رہا ہوں. تو اچھا, لاسٹ کوشچن میرا یہ ہے کہ جیسے انگریز ایک ایک ٹاپک پہ, کوئی بھی ٹاپک لیں اس پہ ان کی ایک ریسرچ ہے, ایک ٹاپک پہ ہزاروں بکس ہیں, لیکن اگر میں اسلامک کسی اسکالر کو لوں تو کسی کی اتنی وہ نہیں ہے, کوانٹٹی میں بکس نہیں ہے. جیسے اگر میں نے بزنس پڑھنا ہے تو مجھے انگریزوں کی لاکھوں بکس مل جائیں گی, اگر میں نے آئی ٹی کا بزنس کرنا ہے لاکھوں اس میں مل جائیں گی, اگر میں نے کوئی بھی دوسرا بزنس کرنا ہے, ایئرپلینس کا کرنا ہے, یعنی میں نے کوئی ایئر لائن بنانی ہے, اگر میں نے کوئی شپنگ کا سسٹم کرنا ہے, امیزون کرنا ہے, کچھ کرنا ہے, اس میں مجھے لاکھوں کروڑوں بکس مل جائیں گی انگریزوں کی. لیکن کسی مسلم کی, میں یہ نہیں کہہ رہا پاکستان کی, کسی مسلم کی, کسی عربی شیخ کی یا کسی ایران کی, کسی بھی کی مجھے وہ لیول کی بکس نہیں ملتی, یا بکس ملتی ہی نہیں ہے, یا پتہ نہیں میں جہاں سرچ کروں وہاں پہ وہ بکس انہوں نے ڈالی ہی نہیں ہوئی کہ اگر کسی بچے کو میں نے گرومنگ کرنی ہے, یا اگر میں نے کسی بزنس کو پڑھنا ہے تو اسلامک جو پوائنٹس ہیں, جو بیسک جو بیس ہے کسی بھی بزنس کی, کسی بھی بچے کو پڑھانے کی, سمجھ گیا ہوں. کسی بھی چیز کو سیکھنے کی, تو وہ جو ہے وہ چیک کر. بس یہ کوشچن تھا میرا. تھینک یو. کیپٹلزم کی وجہ سے فلو آف انفارمیشن بھی زیادہ ہوا ہے. یاد رکھیے گا, کتابیں بکتی ہیں اس لیے کتابیں زیادہ لکھی جاتی ہیں. پبلیکیشن ہاؤسز جو ہے نا وہ بزنس کرتے ہیں وہاں پہ, مگر سوال کی جو جڑ ہے نا آپ کی, وہ کچھ کہیں اور بہت بڑا سمٹم بتا رہی ہے. مسلمانوں نے علم ترسیل کبھی کی نہیں. پہلے یہ دور تھا کہ پوری دنیا کو علم مسلمانوں کی طرف سے جا رہا تھا. یہ انگلینڈ جو ہے نا, منہ پہ نیلے رنگ کا پینٹ کر کے درختوں کے نیچے ڈانس کرتے ہوئے تھے, ان کے بادشاہ اور ان کے شہزادے شہزادیاں. جب عرب میں کتابیں لکھی جا رہی تھیں, دنیا میں صرف وہیں پہ کتابیں لکھی جا رہی تھیں. اسلام کو چھوڑ کے یہ کسی اور کہاں پہ لگ گئے نا ہم پر. بائی دا وے مسلم بھی کیپٹلسٹک سوچ کے تھرو اسلام کو چھوڑے گئے تھے. ان کو تخت و تاج چاہیے تھے اس وقت, پاور اور عورتیں چاہیے تھی. بہرحال the question is کیا مسلمس are researching? No, they're not. Why? بچے اس ریئیکٹیو سائیکالوجی کے بچے اپنا اپنا سوچتے ہیں, اور وہ کتابیں نہیں پڑھتے ہوتے, وہ دیکھتے ہیں پیسے کہاں سے ملیں گے یا سکون کہاں سے ملے گا. تو قوم کے یہ والے حالات ہوں تو علم ظاہرہ پھر قلت علم ہی ہے اصل میں جو کہ کھا گئی ہے ہم سب کو. اور یہی ہو رہا ہے, دیکھیں نا ابھی بھی, میں بھی وہی کہہ رہا ہوں, بس پتا پتا کچھ نہیں, آگے گوگل سے کی ہے کاپی پیسٹ, آگے چھاپ دی دنیا کو. میں نے آپ کو پتا ہے کراچی میں ایک کانفرنس پہ تھا, there was a 21-year-old boy who was 2.5 گھنٹے پیرنٹنگ کا لیکچر دیا اس نے. 300-350 بندہ بیٹھا, زیادہ تر خواتین تھی, اور عورتیں نوٹس بھی لے رہی ہیں. everything. And I was looking at this boy and I said, we're very well researched man. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ He said, میری تو ابھی کہیں شادی نہیں ہوئی. میں نے ڈاکٹر اٹس اے گڈ تھنگ, آپ شادی کے بغیر پیرنٹنگ کے اوپر تیاری کر رہے ہیں تو آپ بڑے اچھے باپ بنیں گے انشاءاللہ. بٹ ویئر آر یو اسٹڈنگ؟ اینڈ آل ہی واز ڈوئنگ واز wasting all of that knowledge obviously, because he was doing his bachelor in business and he wanted to become a public speaker. یہ ہمارا میرٹ, دیٹس دا بیریئر آف انٹری بولتے ہیں اس کو. دیٹس دا بیریئر آف انٹری جو کہ وہ تمام خواتین دیکھ رہی, اور دے ٹرائنگ ٹو گیٹ وٹ ایور دے کین ان گڈ فیتھ کہ چلو کہیں سے تو علم مل رہا ہے. تو پھر کیا کریں, پھر یہی ہوگا. بیریئر آف انٹری کیا ہے ہماری؟ اینی باڈی اینڈ ایوری باڈی, سو اٹس اے پرابلم دیٹ وی کی ناٹ سالو انلیس اسٹینڈرڈ آف تھاٹ اوپر جائے. اسٹینڈرڈ اوپر تھاٹ, مجھے نا ایک میرے پروفیسر صاحب ہیں یہاں پہ, مجھے تو نہیں پڑھاتے وہ, مگر پروفیسر صاحب ہیں گورنمنٹ کالج کے, میں شہر کا نام نہیں بتا رہا. مجھے بٹھا کے لیکچر دے رہے تھے کہ پتہ ہے بیٹا ساحل, پاکستان میں کوالٹی ختم ہو گئی ہے. ریڈیو پاکستان کا سیکیورٹی گارڈ بھی بے سرا نہیں ہو سکتا تھا, ایک وقت وہ تھا.
اینڈ اب کسی بھی بندے کو پروفیسر بنا دیتے ہیں آگے. And I was just thinking that he just nailed it. Basically, conscientiousness of standards of thought ختم ہو گئے. ریڈیو پاکستان پہ تو چلیں سریلے گارڈ رکھ لیں نہ رکھیں کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر ماں باپ کو شتر میں مار بچے دے دیے ہم نے. تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد پھر پارلیمنٹ ہاؤس میں وہ بچے بڑے ہو کے جو کرتوت کرتے ہیں وہی کر رہے ہیں. پولیس میں جاتے ہیں جو کرتوت کر رہے ہیں وہی کرتے ہیں. کسٹمز میں جاتے ہیں, بینک اسٹیٹ بینک میں جاتے ہیں, اور کہاں میں پہنچے ہیں سارے کے سارے جو کہ وہ والی حرکتیں کرتے ہیں کہ جو بتاتے ہیں کہ ہمارے پہلے 15 سال میں یہ ہوا جو ہوا بس. اس کے بعد بس. اور آپ کو پتا ہے سب سے بڑی بات, ہر پاکستانی بزرگ جس کے بچے جو اسٹنٹ میں مار رہے ہیں اس کے ڈیسک پہ دیکھنا ساری کی ساری وہ کتابیں پڑھی ہوں گی, وہی شاعروں کی اور وہی فلسفیوں کی, جو بھی نام ہے ان کے. میں نام نہیں بتا رہا آپ کو کیونکہ آپ کی سائیکالوجی نیگیٹو نہیں کرنا چاہ رہا. حقائقوں کی, بڑے بڑے اقوال زرین کی کتابیں لدی پڑھی ہوں گی, وہ پڑھتے بھی ہوں گے, وہ اپنے آپ کو بس وہ خوش کرنے کے بہانے. بہرحال ارجمن صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ.